پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر لازم کیا ہے وہ ہیں عید کے احکامات۔ عید الفطر کے حوالے سے جو یعنی کہ مسلمانوں کے ایک تہوار ہونے کے اعتبار سے جو بحث ہے وہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عید کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں جو میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند الشافعی ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 572 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب قائم کیا، باب غسل یوم عرفہ و یوم النحر۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 988 ہے۔ زازان سیدنا علی کے شاگرد ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا تم چاہو تو روزانہ بھی غسل کر سکتے ہو۔ اس نے عرض کی کہ میری مراد وہ غسل ہے جو غسل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جمعے کے دن، عرفے کے دن، قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن۔ یعنی کہ پتہ لگا کہ عید الفطر کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے یہ موطا امام مالک ہے، یہ اس میں کتاب العیدین میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 161 کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب العمل فی غسل العیدین والنداء فیہما والاقامت۔ اس کے تحت حدیث نمبر 225 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید الفطر کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھیں کہ ہمارے دین کے اندر نظافت جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے نظافت کے جتنے بھی طریق ہیں بندے کو وہ اختیار کرنے چاہیے، جیسے کہ غسل کرنا، نیا لباس پہننا، اور اسی طرح تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، جو بندے کو میسر ہو۔ اس کو فرض یا لازم نہیں کیا گیا ہے، اور فرض یا لازم جو نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ہر بندے کی جو استطاعت ہے وہ ایک برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اب بھی کہ جو عید کے دن نیا لباس نہیں پہن پاتے۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ شریعت نے اس چیز کو لازم قرار نہیں دیا، ہاں اس کا استحباب بیان کر دیا کہ اگر ایسا کرے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 705 ہے، کتاب العیدین ہے۔ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا، باب فی الاکل یوم الفطر قبل ان یخرج۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1754 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے تھے۔ اس سے پتہ لگا ہے کہ عید والے دن بندہ جب گھر سے نکلے گا تو وہ کھجوریں کھا کر نکلے گا۔ اچھا، پھر یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 596 ہے، حدیث نمبر 1090 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے 3، 5، 7 یا اس سے کم یا زیادہ طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ لگا کہ وہ جو کھجوریں کھانا جو سنت ہے وہ طاق عدد کے اندر کھانی چاہیے۔ آدمی گھر سے نکلتے وقت اس سنت کو پورا کرے اگر اللہ رب العزت اس کو استطاعت دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر عید الفطر کے دن یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 18 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا کیف یکبر یوم عرفہ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 5694 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ان کے شاگرد ابو الاحوص روایت کرتے ہیں انہو کانا یکبر ایام التشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن میں یعنی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، اور وہ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح ہوتی تھی۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 5698 ہے، اکرمہ جو کہ شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکبیرات کو ان الفاظ سے بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو یہ تکبیرات جو ہے یہ بلند کرنی چاہیے، حتیٰ کہ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 604 ہے، حدیث نمبر 1107 ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عید الاضحیٰ کے دن کی تکبیروں کی نسبت عید الفطر میں زیادہ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب یعنی کہ عیدین کے دن نماز سے پہلے تک وہ تکبیرات کا جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ صرف نماز سے پہلے کا عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ کے مسائل جب پڑھیں گے تو اس میں پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق سارے کے سارے میں جو ہے تکبیرات کہی ہیں۔ عید الفطر میں ایام تشریق نہیں ہوتے، لیکن کم از کم عید کے دن جو ہے وہ تکبیرات لازماً بلند کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 663 ہے، کتاب صلاۃ العیدین ہے، حدیث نمبر 1946 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن امام کے آنے کے وقت نہ تو اذان ہوتی تھی نہ ہی اقامت ہوتی تھی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو یہ نمازیں ہیں اس میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ اچھا، اسی طرح صفحہ نمبر 664 کے اوپر حدیث نمبر 1949 ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔ یعنی عید کی جو نماز ہے اس کا خطبہ یعنی کہ نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز سے پہلے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو عید کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ پہلے نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ادا کیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 88 ہے، کتاب العیدین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الخطبۃ بعد العید، اس کے تحت حدیث نمبر 964 ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا اور نہ ان کے بعد۔ اس سے پتہ لگا کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں اور اس سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز ہے۔ تو یہ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی عید سے پہلے وہ چاشت و اشراق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا عید کے بعد پڑھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ عید والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہی پڑھی ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اچھا جی، اچھا یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 252 ہے، کتاب الحیض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب شہود الحائض والعیدین، شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین و یعتزلن المصلی، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 316 ہے۔ حفصہ بنت سیرین وہ فرماتی ہیں کہ ہم کنواری جوان عورتوں کو عید کے دنوں میں نکلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محلے میں آ کے اس رہائش پذیر ہوئی، اس نے اپنی بہن ام عطیہ سے حدیث بیان کی۔ اس کے بہنوئی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ وہ عورت کہتی تھی کہ 6 جہادوں میں میری بہن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو ہم زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کی خبرگیری کیا کرتیں۔ ایک بار میری بہن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو اور وہ عید کے دن نہ نکلے تو کچھ برائی تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی اپنی چادر اس کو اڑا دیں، اس کو چاہیے کہ ثواب کے کاموں میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔
حفصہ نے کہا جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اور ام عطیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یوں کہتی کہ میرا باپ آپ پر قربان۔ میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے کنواری جوان عورتیں اور پردے والیاں اور حیض والیاں سب کی سب عید کے دن نکلیں اور ثواب کے کاموں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حیض والیاں نماز کی جگہوں سے علیحدہ رہیں۔ حفصہ نے کہا حیض والیاں بھی نکلیں؟ ام عطیہ نے کہا حیض والیاں کیا عرفات میں نہیں آتی اور کیا فلاں فلاں مقاموں میں نہیں جاتی؟ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگی کہ عید کی نماز کے لیے صرف مرد، بوڑھے اور بچے ہی نہیں نکلیں گے، بلکہ عید گاہوں کے لیے مسلمان عورتیں بھی نکلیں گی، مسلمان بچیاں، کنواری عورتیں، شادی شدہ عورتیں، بوڑھی عورتیں بھی جائیں گی۔ جو عورتیں پاکی کی حالت میں ہیں وہ باقاعدہ نماز میں شریک ہوں گی، نماز بھی پڑھیں گی، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی، خطبہ سنیں گی، اور بعد نماز کے جو دعا ہوگی مسلمانوں کی دعاؤں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عورتوں کو بازاروں میں جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو مخلوط تعلیمی نظام میں اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں جانے کی آزادی ہے، عورتوں کو مخلوط ہاسپٹیلٹی کے جو معاملات ہیں اس میں جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو مخلوط شادی حالوں کے اندر جانے کی اجازت ہے، لیکن عورتوں کو عید گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اس کے اندر ہم عذر بیان کر دیتے ہیں کہ جی فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، وہ شریعت جو عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آئی تھی، کہ جس نے پردے کے احکامات عورتوں کے لیے بیان کیے، وہ شریعت جب یہ حکم دے دے کہ عورتیں ان مقامات پہ شریک ہوں گی تو ہماری بیان کردہ احتیاط کی کوئی اہمیت باقی بچتی نہیں ہے۔ تو لازمی عورتوں کو بھی عید کی نماز کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اچھا پھر اسی طرح ایک اور سنت کا مسئلہ بھی سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 103 ہے، کتاب العیدین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید۔ اس کے تحت حدیث نمبر 986 ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بھی سمجھیں اس بات کو، سنت میں ہمارے لیے برکت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسی سنتیں کہ جن کی اجر و ثواب یا جن کی حکمتیں پتہ نہ ہوں، ان پر عمل کرنا کوئی اہمیت کا عامل نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، سنت کے کسی بھی کام کی آپ کو حکمت پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا اجر و ثواب آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ سنت ہے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی والے اور سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ ان کے ہر کام کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب، بہتری اور حکمت ہے۔ لہٰذا کسی چیز کی ہمیں اجر و ثواب پتہ ہو یا نہ ہو، حکمت پتہ ہو یا نہ ہو، اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہم استطاعت رکھتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا عید کی نماز پڑھنے ایک راستے سے جائیں اور اس راستے سے واپس نہ آئیں بلکہ راستہ بدل کر آئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح اگر عید والے دن بارش ہو جائے تو اس حوالے سے یعنی کہ جو عید کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو شہر سے باہر میدان کے اندر نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، پھر شہر بڑھ جاتے ہیں اور میدان شہروں کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں یہ نماز میدان کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، جیسے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز، تو یہ نمازیں میدان کے اندر ہوتی ہیں، یہ اصلاً مسجد کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر بارش ہو جائے تو اس حوالے سے مرفوع کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ ہے امام بہقی کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 433 ہے، کتاب صلاۃ العیدین ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب صلاۃ العید فی المسجد اذا کان عذر من مطر او غیرہ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2658 ہے۔ عثمان بن عبد الرحمن التیمی وہ کہتے ہیں کہ مطرنا فی عمارت آبان بن عثمان علی مدینۃ مطرن شدیدا لیلۃ الفطر فجمع الناس فی المسجد۔ وہ کہتے ہیں کہ آبان بن عثمان کی گورنری کے ایام میں
مدینے میں بہت یعنی لیلۃ الفطر کی رات میں بہت شدید بارش ہوئی، بس لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے. فلم یخرج الی المصلی الذی یصلی فیہ الفطر والاضحیٰ، تو اس میدان کی طرف نہیں نکل پائے کہ جس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوا کرتی تھی. ثم قال لعبداللہ بن عامر بن ربیعہ، پھر عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہا قم فاخبر الناس ما اخبرتنی، کھڑا ہو اور لوگوں کو خبر دے کر آ اس بات کی کہ جو خبر یعنی میں تجھے دے رہا ہوں. فقال عبداللہ بن عامر، تو عبداللہ بن عامر نے کہا ان الناس مطروا علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر بھی اسی طریقے سے یعنی کہ ایک سال جو ہے وہ بارش ہوئی. فامتنع الناس من المصلات، پس لوگوں کو یعنی کہ جو عیدگاہ ہے وہاں جانے سے روک دیا گیا. فجمع عمر الناس فی المسجد فصلی بہم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کیا اور وہاں ان کو نماز پڑھائی. ثم قام علی المنبر، پھر آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے. فقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج بالناس الی المصلی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. یصلی بہم لانہ ارفق بہم، لوگ ان کے ساتھ وہی نماز پڑھتے کہ یہ زیادہ رفقت والی بات ہے. واوسع علیہم، اور ان کے لیے وسعت والی بات ہے کہ زیادہ سے لوگ وہاں آ سکتے ہیں. وان المسجد کان لا یسعہم، مسجد میں لوگوں کے لیے وسعت نہیں ہو پاتی ہے. فاذا کان ھذا المطر فالمسجد ارفق، پس جب اگر بارش ہو جائے تو پھر مسجد ہی رفقت کی جگہ ہے. یعنی کہ اگر بارش تیز ہو تو پھر عیدگاہ کے علاوہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 545 ہے، کتاب العیدین ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کام کیا، باب رخصت فی تخلف عن الجمعۃ لمن شہد العید، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1594 ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عیدین کی نماز میں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی سویرے یعنی صبح کے وقت، پھر رخصت دی جمعے میں، پھر رخصت دی جمعے میں. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر عید جمعے کے دن آ جائے تو جمعے کی نماز میں رخصت ہے، آدمی چاہے تو جمعے کی نماز پڑھے، چاہے تو جمعے کی نماز چھوڑ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھیں اس بات کو. افضل اور اولا یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ جمعے کی نماز کی اگر اس کو آسانی ہے تو وہ پڑھ لے، بس یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ملی ہے، چاہے تو اختیار کریں چاہے تو نہ اختیار کریں. اچھا اب یہ سمجھے گا عید کی نماز عام نمازوں کی طرح ہے. عید کی نماز میں اور عام جو نماز سنت سے ثابت ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عید کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زائد تکبیرات کہی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 558 ہے. امام ابو داؤد نے صلاۃ العیدین کے بیان میں باب التکبیر فی العیدین یہ باب قائم کیا. اس کے تحت حدیث نمبر 1136 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات زائد پہلی رکعت کے اندر 7 پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات پڑھتے تھے. اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 527 ہے، کتاب اقامت الصلاۃ ہے. اس کے تحت یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی کم یکبر الامام فی صلاۃ العیدین. اس کے تحت حدیث نمبر 1278 ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 7 یعنی پہلی تکبیر میں 7 پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں آپ نے 5 تکبیرات کہی ہیں. اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں تلخیص الحبیر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی
اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 200 کے اوپر وہ یہی حدیث جو ابھی ہم نے ابن ماجہ کے حوالے سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں من حدیث عمر بن شعیب بن ابی عن جدہ وصححہ احمد و علی والبخاری، کہ یہ جو حدیث سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، اس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن دارقطنی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 58 ہے، حدیث نمبر 1716 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی العیدین فی الرکعۃ الاولی سبع تکبیرات وفی الآخرہ 5 تکبیرات، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات بیان کی ہیں اور دوسری جو رکعت ہے اس کے اندر 5 تکبیرات بیان کی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 357 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب التکبیر فی العیدین، اس کے تحت حدیث نمبر 542 ہے۔ یہ کثیر بن عبداللہ اپنے دادا سے یعنی عمر بن عوف المزنی ان سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا، یعنی کہ یہ تو پتہ ہی لگا کہ پہلی تکبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں 5، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگا کہ یہ تکبیرات قرأت شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثیر کے دادا عمر بن عوف المزنی والی جو روایت ہے یہ حسن ہے، اور اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث مروی ہیں یہ حدیث ان تمام میں سب سے اچھی ہے۔ کثیر کے دادا کا نام عمر بن عوف مزنی تھا، صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے مدینے میں عید کی نماز میں یعنی یہ تکبیرات زائد پڑھی۔ یہی اہل مدینہ کا مذہب ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی قول ہے کہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ 7 تکبیرات اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ اچھا جی، اچھا ایک مسئلہ اس کے اندر اور بھی سمجھ لیں، یہ سنت کے حوالے سے یہ بھی ایک بات ہے، ہمارے ہاں اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم، میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 643 ہے، 643 ہے، کتاب الجمعہ ہے، اور حدیث نمبر 1925۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر جمعہ اور عید ایک دن میں ہو جاتے ہیں تب بھی دونوں نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ہی دن میں عید کی نماز اور جمعے کی نماز یعنی واقع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 1956 ہے، عبید اللہ جو کہ شاگرد ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز میں اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان میں کاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ پتہ لگا کہ عید کی نماز کی جو سنت ہے پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، اور یا پھر پہلی رکعت کے اندر سورہ کاف اور دوسری رکعت کے اندر سورہ قمر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سنت جو نا یعنی کہ عید کے دن یہی صورتیں پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ آپ بھائیوں کو اور بھی میں بتا دیتا ہوں
عیدین کی نماز کی جو زائد تکبیرات ہیں اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک بلند کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ جو تکبیرات زائد میں جو رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے وہ منسوخ یا متروک ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، جو نماز کے اندر رفع الیدین صحیح ثابت ہے بخاری مسلم وغیرہ دیگر کتب احادیث سے، تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت سے اٹھتے، یہ رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ سے منقول ہوا ہے، اور یہی وہ صحیح مقام ہے کہ جہاں رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اسی کے اوپر عمل تھا۔ تکبیرات زائد، عید کی نماز کے تکبیرات زائد میں رفع الیدین کرنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ کسی ایک صحابی نے کبھی تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب دیکھیں کہ جن جگہوں پہ رفع الیدین کرنا ثابت تھا وہاں تو ہم کر نہیں رہے ہیں، اور جن جگہوں پہ رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے وہاں ہم تم تڑاک کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین کرنے کی بعض ہمارے ہاں لوگ ایک دلیل بیان کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 377 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب تفریح استفتاء الصلاۃ باب رفع الیدین، اس کے تحت حدیث نمبر 717 ہے کہ یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے اور ہاتھ اسی جگہ رکھتے، اس کے بعد رکوع کرتے، جب رکوع سر اٹھاتے تو ہاتھوں کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ہر رکعت میں جب رکوع کرنے کے لیے تکبیر فرماتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بطور دلیل ایک آدمی تکبیرات زائد کے رفع الیدین کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو اس میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھنے کا رفع الیدین منقول ہے، لیکن اسے نہیں لے رہے، یہ دھاندلی ہے یا نہیں؟ چلیں پھر جس جملے سے استدلال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ، اور آپ رفع الیدین کرتے تھے ہر اس تکبیر پہ کہ جو رکوع سے پہلے کی تکبیر ہوتی تھی، یہاں تک کہ نماز مکمل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ تکبیرات زائد بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں لہذا اس میں بھی رفع الیدین اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس جملے کو جو یعنی کہ بیان کرنے والے ہیں وہ بقیہ بن الولید باواسطہ زبیدی، باواسطہ ابن شہاب زہری، باواسطہ سالم بن عبداللہ بن عمر، باواسطہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سند امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی باواسطہ سالم، باواسطہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متواتر روایت ہے وہ تکبیر تحریمہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھنے کے رفع الیدین کی روایت، اس میں کہیں بھی الفاظ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرتے تھے یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جاتی، یہ جملہ نہیں، اور اگر بالفرض یہ جملہ ہو بھی ثابت بھی ہو تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے کی تکبیر یعنی تکبیر استفتاء نماز شروع ہونے والی تکبیر، اور جو رکوع کے لیے تکبیر کی جاتی ہے اس سے مراد وہ ہے، اس سے پہلے اور کسی تکبیر کو کے لیے یہ رفع الیدین منقول نہیں۔ چلیں بہرحال اب یہ جو بقیہ بن الولید ہیں ان کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 496 497 کے اوپر میں صرف 498 ان 3 صفحات سے میں 3 اقوال آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا۔ بقیہ بن الولید ثقہ تھے، قابل اعتبار تھے، لیکن
اختلاط کا شکار ہوئے. تو ان کی وہ روایت جو اہل شام سے ہے محدثین کے یہاں قابل قبول ہے، لیکن اہل شام کے علاوہ جن سے بھی ان کی روایت ہے وہ محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی، جبکہ یہ منفرد ہو. جب تک ان کا کوئی متابع نہ آ جائے اس وقت تک وہ اہل شام کے علاوہ کی ان سے کوئی روایت نہیں لیتے تھے. صفحہ نمبر 496 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، یخالف فی بعض روایات ہی عن الثقات، کہ انہوں نے ثقات کی بعض روایتوں میں ان سے مخالفت کی ہے. وَإِذَا رَوَىٰ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فَهُوَ ثَبَّتٌ، جب یہ اہل شام سے روایت کریں تو یہ ثبت ہیں. وَإِذَا رَوَىٰ عَنْ غَيْرِهِمْ خَلَّتْ، جب یہ اہل شام کے علاوہ کسی سے روایت کریں تو ان پہ وہ روایتیں یعنی خلط ملط ہو گئی ہیں. اچھا جی، اسی طرح صفحہ نمبر 497 پہ امام ابو احمد الحاکم کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں ثقہ فی حدیثہ، وہ اپنی حدیث میں ثقہ ہیں. اذا حدث عن الثقات، کہ جب وہ ثقہ راویوں کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوں اور وہ معروف ہوں، یعنی ان ثقہ راویوں کی پہچان ہو جائے. لکنہ ربما روا عن اقوام مثل الاوزاعی والزبیدی وعبید اللہ العمری احادیث شبیہۃ بالموضوع اخذها عن محمد بن عبد الرحمن ویوسف بن صفر وغیرہما من الضعفاء. وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے بعض ایسی روایتیں بیان کی ہیں جو کہ یہ امام اوزاعی، زبیدی، عبید اللہ العمری وغیرہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ مشابہت رکھتی ہیں من گھڑت روایتوں سے جن کو اصل میں روایت کیا ہے محمد بن عبد الرحمن، یوسف بن صفر وغیرہ ہما، جو کہ ضعیف راوی تھے انہوں نے. اب یہ کیا کرتے ہیں، وَيَسْقَطُهُم مِّنَ الْوَسْطِ، یہ انہیں گرا دیتے ہیں درمیان میں سے. وَيَرْوِيهَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ بِهَا عَنْهُمْ، اور پھر یہ ان کا نام لے دیتے ہیں جن سے یہ دو روایت کر رہے تھے. بیچ کا واسطہ یعنی تدلیس کرتے ہوئے بیچ کا واسطہ یہ گرا دیتے تھے، اور یہ ان سے اوپر امام اوزاعی اور زبیدی وغیرہ کے حوالے سے اس کو روایت کر دیتے ہیں. اور زیر بحث جو روایت ہے وہ زبیدی کے حوالے سے، محمد بن ولید الزبیدی کے حوالے سے. امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صالح فیما روا عن اہل الشام، اہل شام سے جو یہ روایتیں بیان کرتے ہیں اس میں یہ صالح ہیں. وَأَمَّا عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ فَضَعِيفٌ جِدًّا، اور جہاں یہ اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کریں تو اس میں یہ سخت ضعیف ہے. اور اصلاً یہ روایت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہیں جو کہ اہل حجاز میں سے. تو جب تک بقیہ بن الولید کی قابل ذکر مطابقت نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی. اچھا جی، پھر اس کی ایک جو ہے وہ مطابقت بیان کی گئی، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 420 421 حدیث نمبر 6175 کے حوالے سے. اس میں ابن اخی ابن شہاب، وہ باواسطہ ابن شہاب اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی کہ بقیہ بن الولید کی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے مطابقت کر رکھی ہے یہ الفاظ بیان کرنا. اچھا جی، اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 263 کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں لا باس بہ وقال مرتن صالح الحدیث، کہ ان میں کوئی حرج نہیں تھا اور یہ حدیث میں صحیح تھے. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف تھے. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے مزید ایک قول مروی لیس بذاک القوی، کہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں تھے. امام عباس الدوری نے روایت کیا ابن اخی الزہری احب الیک من ابن اسحاق فی الزہری، کہ زہری سے روایت کرنے والوں میں محمد بن اسحاق مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت ان کے بھتیجے کے حوالے سے، یعنی کہ ان کا بھتیجا جو ابن شہاب زہری کے حوالے سے بیان کرتا ہے اس کی بنسبت مجھے محمد بن اسحاق جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. اچھا، امام اکیلی نے امام ابن معین کے حوالے سے ذکر کیا ضعیف لا یحتج بحدیثہ، کہ یہ ضعیف تھے، ان کے حدیث سے دلیل مت پکڑو. اور آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَأَمَّا محمد بن یحییٰ فَجَعَلَهُ مِن طبقۃ الثانیہ من اصحاب الزہری مع اسامہ بن زید و ابن اسحاق و ابن اویس و فلیح. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے دوسرے طبقے میں ذکر کیا ہے، جس میں اسامہ بن زید، ابن اسحاق، ابن اویس اور فلیح بن سلیمان کو ذکر کیا ہے. آگے کہتے ہیں
ہاؤلائے کلہم فی حال الضعف والاضطراب، اور یہ سب کے سب وہ تھے کہ جن میں حدیث کے حوالے سے ضعف پایا جاتا تھا، اضطراب پایا جاتا تھا۔ قال وقال محمد بن یحییٰ اذا اختلف اصحاب الطبقۃ الثانیہ کان المفضی الی اصحاب الطبقۃ الاولی، تو اگر طبقہ ثانیہ کے جو راوی ہیں ان کی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت میں اختلاف ہو تو اس صورت میں طبقہ اولی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ابن اخی الزہری یعنی کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ان سے جو متن جو مضمون روایت کر رہے ہیں اگر وہ طبقہ اولی کے شاگردوں نے روایت نہیں کیا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر ابن اخی الزہری کا مضمون لیا جائے گا نہیں، بلکہ ترجیح دی جائے گی اصحاب طبقہ اولی کو۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کانا ردی الحفظ، کہ یہ حافظے کے بہت زیادہ خراب تھے، وہ کثیر الوہم اور بہت زیادہ وہم کرنے والے تھے۔ امام ساجی کہتے ہیں صدوق، امام ساجی کہتے ہیں سچے تھے۔ تفرد عن امہ باحادیث لم یتابع علیہما، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے چچا سے روایت کرنے والی احادیث میں منفرد تھے جن میں ان کا کوئی بھی متابع موجود نہیں ہوتا تھا۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے اپنے چاچا سے ایسی روایتیں بھی بیان کر رکھی ہیں کہ جن میں ان کا کوئی متابع موجود نہیں ہے، اور یہاں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو ثقات کی مرویات ہیں ان کے خلاف ہم بقیہ بن الولید یا ابن اخی الزہری عن الزہری کی سند کی روایتیں لیں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ شارح ترمذی تحفۃ الاحوذی کے مصنف، یہ ان کا رسالہ ہے القول السدید، یہ تکبیرات عیدین اور عیدین کے احکامات کے حوالے سے جو ہے یہ رسالہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 68 کے اوپر ایک سوال اور جواب منقول ہے۔ سوال ہوا ان سے کہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا کسی حدیث مرفوع صحیح سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے وہ کہتے ہیں تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا کسی حدیث مرفوع صحیح سے ثابت نہیں۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 71 کے اوپر وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی اسانید پر بحث کرنے کے بعد صفحہ نمبر 71 کے اوپر وہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس جملے سے، یعنی یہ جو جملہ ہے کہ رکوع سے پہلے کی ہر تکبیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس جملے سے تکبیرات عید میں رفع الیدین کرنا ثابت بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس جملے کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو رفع الیدین کرتے، اور امام بہقی نے بھی باب السنہ فی رفع الیدین کلما کبر للرکوع میں اس جملے کا یہی مطلب بتایا ہے، کیونکہ اس باب میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، پس اس جملے کو تکبیرات عیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اس جملے کا یہ مطلب لیا جائے کہ رکوع سے پہلے آپ جتنی بھی تکبیریں کہتے تھے ان میں رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ بہقی نے باب رفع الیدین فی تکبیر العیدین میں سمجھا ہے، تو یہ جملہ تکبیرات عیدین کو بھی شامل ہوگا، مگر اس مطلب کے متعین ہونے پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور بدون معین ہونے کے اس سے استدلال صحیح نہیں، لأنه اذا جال احتمال بطل الاستدلال، کیونکہ جب کسی چیز میں احتمال کی گنجائش نکل آئے تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں عرض کرنا مقصود صرف یہ ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ابن شہاب زہری باواسطہ نافع باواسطہ عبداللہ بن عمر باواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے، رکوع چھوڑتے اور 2 رکعت سے اٹھ کے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ عمل ہے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ہم ثابت شدہ عمل تو نہ کریں، لیکن جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو ہم اس پر دھڑلے سے عمل کریں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بعض مقامات کے رفع الیدین کو ان کی جس فقہ کی بھی وہ تقلید کر رہے ہیں، چونکہ اس میں اس کا منسوخ یا متروک ہونا بیان ہو گیا ہے تو اس پہ تو عمل ہوگا نہیں، اور جن تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن ان کی فقہوں کے اندر وہ منقول ہو گیا ہے کہ جی یہ سنت ہے، تو اس میں وہ دھڑلے کے ساتھ تم تراک کے ساتھ وہ رفع الیدین کر رہے ہوں،
تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں، جہاں رفل دین کرنا ثابت ہے ہمیں وہاں کرنا چاہیے، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت سے دوڑ لگانے والی بات ہے۔ تو سنت سے دوڑ نہ لگائیں، سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔